سبق نمبر 11 آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف کا جزم اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن رفع سے پہلے متحرک حرف مل کے پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، ساکن کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب جس حمزہ پر ایک قرآن پاک میں ایک ہی حرف توجہ ہے، قرآن پاک میں ایک حرف ہے جو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، ایک ہی حرف، اسے کہتے ہیں حمزہ ساکنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کسے کہیں گے؟ جس حمزہ پر جزم اسے حمزہ ساکنہ کہیں گے۔ جس حمزہ پر اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ ساکنہ۔ حمزہ ساکنہ کے علاوہ کہیں پر جھٹکا نہیں ہوگا۔ اوکے، حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہے۔ حروف قلقلہ نمبر 1 قاف، نمبر 2 قاف، نمبر 3 با، نمبر 4 جیم، اور نمبر 5 دال۔ قاف، جیم، دال، ان کا مجموعہ بنتا ہے قطب جد۔ کیا بنتا ہے؟ قطب جد۔ اگر قطب جد میں جتنے الفاظ ہیں یہ سارے حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ کے معنی ہوتی ہے جنبش اور حرکت کے، یعنی ان حروف کی ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹ کے نکلے، دوبارہ آئے۔ جیسے حمزہ قا زبر آتو، حمزہ با زبر اب، حمزہ دال زبر اد، حمزہ جیم زبر آج، بس انہی کے اوپر، ان 5 حروف کے اوپر دوبارہ آواز آئے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے اوپر تشدید ہے با کے اوپر، اس لیے ہم اس کو جماعوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی عرض کروں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ با کے اوپر تشدید ہے تو اس کا علیحدہ ہے۔ قلقلہ مشدد ہو تو قلقلہ جماعوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر قلقلہ ساکن ہو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، کسب ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اوکے، تو یہ دال کے اوپر اور با کے اوپر قلقلے کی ہم نے کچھ مثال جو ہے دیکھی۔ تو کوئی بھی ایسی ہے کہ جب حروف آئیں گے تو وہاں قاف، قا، با، جیم، دال ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اسی طرح آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، یعنی اس کی آواز آئے گی۔ اس کے علاوہ بقیہ کسی حرف پر آواز نہیں ملا۔ مثلا حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، بس ات نہیں، حمزہ تا زیر اک، حمزہ تا زیر اک، حمزہ تا پیش اک، حمزہ تا پیش اک، ات اک، اگر کسی حرف کا مخرج پتہ کرنا ہو، مخرج میں نکلنے کی جگہ کہ یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے نا سبق نمبر 11 اس کو یہ ذہن شی کر لیجیے۔
جو مخرج جس حرف کا پتہ کرنا ہے اس کو ساکن کر دیجئے، اس سے پہلے زبر لگائیے، جہاں آپ کی زبان لگے وہی اس کا مخرج ہے۔ تا کا مخرج ہے، تا ہے، تا اس کا مخرج ہے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، زا کا یہ مخرج ہے۔ دیکھیے از زا ہے، زا حمزہ زا زبر از، زا زبر از، زبان کی نوک پر دونوں دانتوں کے ظہری کناروں سے یہ آواز ہی نکلتی ہے، از، ٹھیک ہے۔ یہ حروف کون سے حروف میں شامل ہے؟ حروف ثقیلیہ میں، حروف جو سیٹی والے حروف ہے۔ حمزہ زا زیر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، حمزہ زا پیش از، از تو اس طرح جتنے بھی حروف جو ہے آپ مخرج پتہ کرنا چاہے ان کو ساکن کر کے اس سے پہلے زبر لگائیے، آپ کو اس کا مخرج پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ قاف پیش اق، اق، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس کاف کو حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، اس کی نا تھوڑی آواز دیکھیے سو طرف، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ کاف پیش اک، ٹھیک ہے۔ آئین کو کیسے پڑھتے؟ حمزہ عین زبر آر، حمزہ عین زبر آر، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین پیش اور آر ایر اور، اس کے اوپر جھٹکے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم عین کے جب ادا کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سین ہے نا، سین جو حروف ہے ان کے مخارج جو ہم نے ان کے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے مطابق ان کی ادائیگی ہو، سین کی آواز آئی چاہیے، نستعین، حروف مستعلی یاد کریے تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سین ہے، مستقیم، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، یہ ال نہیں کہنا، ال ہے نا، رب العالمین، رب العالمین، الحمد نہیں ہے، الحمد للہ
آپ کو، آپ پورا ایک بار دیکھ لیجیے گا، ایک ہجے کے بغیر پڑھا رہا ہوں. استبر مستقر فاغفر اعین ارنبا. کسی جگہ پہ آواز کو ہلایا ہے نہیں، آپ نے بھی اسی کو سامنے رکھنا ہے. اب کہاں ہلانا ہے؟ زجرۃ نطفۃ مدہنون ابوابا فافرق یقرب. بہت کے اوپر نہیں کر ہلائیے. یقرب یغنی تجری جمعاً کی بجائے جمعاً فتح نہیں فتح. آگے جہاں جھٹکا دینا ہے مؤمنین مؤمنون یؤمنون مقصدۃ اقرأ شأن کأسا بئس یشأ نشأ. اچھا حمزہ شین حمزہ زبر شا. کیا لکھے؟ شین حمزہ زبر شا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. جس حمزہ پر جس الف پر زبر زیر پیش آ رہی ہے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے نا. سبق نمبر 3 میں جس الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے اسے حمزہ پڑھیں گے. تو یہاں ہم کہہ رہے شین حمزہ زبر شا. نون دو پیش نون شا نون. اسی طرح اگر پیچھے میم حمزہ پیش مو میم زیر می مقمی. نون یا زیر نی مؤمنین. نون زبرنا مؤمنین. اوکے. حمزہ ہے چاہے وہ الف کے اوپر زبر زیر میں جزم آ جائے یا حمزے کے اوپر جزم اگر آ جائے تو اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یضحک احیاء اخری اذهب اشدد شین ہے نا. شین اس میں یہ حروف شجریہ میں شامل ہے. شین حروف شجریہ میں جو زبان کے درمیان تعلق کے درمیان سے آواز نکلتی. اشدد ارکب حشرت نشرت احضرت. ٹھیک ہے جی. آخری لائن میں لکھ لیجیے اعمالہم اعمالکم ایدیہم یستبدل یستفتحون. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.